بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اچھی نیند پانے کے لیے کیا کرنا ہے، پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ صرف 5 گھنٹے میں اچھے سے نیند کیسے مکمل کر سکتے ہو۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کوالٹی سلیپ کے بارے میں، آپ کو اچھی نیند پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ کی رات کو نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ سارا دن تھکاوٹ محسوس کرتے رہتے ہو، آپ کا کام میں دل نہیں لگتا، سستی کا شکار رہتے ہو، آپ خود کو فریش محسوس نہیں کرتے اور آپ کا جذبہ بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، ہر کام آپ کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ آدمی کے زندہ رہنے کے لیے نیند 4 گنا زیادہ ضروری ہوتی ہے کھانے کی بنسبت۔ انسان کھانے پانی کے بغیر 2 ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ نیند کے بغیر 1 ہفتہ بھی زندہ رہنا مشکل ہے۔ جس بندے نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے وہ بھی صرف 11 دن نیند کے بغیر زندہ رہ پایا تھا۔ سائنٹیفک اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ ایک نارمل آدمی کو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 1، پراپر فوڈ۔ جی ہاں دوست، آپ کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، یہ نیند کے لیے سب سے اہم ہے۔ ناشتے میں لسی، دہی، گاجر کا رس، فریش فروٹ جوس، گنے کا رس اور دوسرے قدرتی مشروب کے استعمال سے آپ کی نیند صرف 1 ہفتے میں بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سلاد اور فروٹس بھی نیند کا نشہ دیتا ہے۔ سالن، بریانی، کولڈ ڈرنکس اور فرائیڈ آئٹمز کو چھوڑ دینے سے نیند چند دن میں مست ہو جائے گی دوست۔ پھر آپ کو ہر کوئی آ کر پوچھے گا، ارے بھائی کس کے موزے سونگھے تھے جو نیند میں اتنے بے ہوش ہو گئے؟ نمبر 2، اسپیسیفک ٹائم فار سلیپ۔ آپ کو اچھی نیند تب آئے گی جب آپ ایک خاص ٹائم پر خود کو سونے کی عادت ڈالو گے۔ ہم جس ٹائم سوتے ہیں اور جس ٹائم اٹھتے ہیں وہ ٹائم ہمیں بار بار بدلنے نہیں چاہیے۔ ان لوگوں کو اچھی نیند آتی ہے جو اپنے سونے اور اٹھنے والے ٹائم کو بار بار بدلتے نہیں۔ سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ ہے رات 9 سے 11 کے درمیان۔ اس ٹائم کی کوڈنگ ہمارے جینز میں موجود ہوتی ہے کیونکہ ہزاروں سال انسان رات 9-10 بجے سویا ہے۔ اس ٹائم کے بعد گہری نیند یعنی ڈیپ سلیپ کا سائیکل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ایکسرسائز یعنی ورزش۔ ایکسرسائز اور کام کاج کرنے سے آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے۔ آدھا گھنٹہ تو لازماً روزانہ ایکسرسائز کریں، واک کریں، دوسروں کی مدد کریں، نماز پڑھیں، باوضو رہیں۔ اب میں نے جو بھی کہا ہے یہ سب بہت اہم ہے۔ ایکسرسائز اور واک سے آپ صحت مند بنتے ہو، دوسروں کی مدد کرنے سے آپ کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے آپ جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہو، باوضو رہنے سے آپ ہزاروں بیماریوں سے بچتے ہو، الٹیمیٹلی آپ کو اچھی نیند آتی ہے۔ کچھ لوگ جس دن خود اٹھ کر پانی کا گلاس پی لیتے ہیں اس دن وہ سمجھتے ہیں کہ آج تو میں نے بہت ایکسرسائز کی ہے۔ میں ایسی ایکسرسائز کرنے کو نہیں کہہ رہا دوست۔ نمبر 4، تھنگس ٹو ڈو فار بیٹر سلیپ۔ جب آپ بیڈ پر جا کر لیٹ جاتے ہو اور آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، آپ کروٹیں بدلتے چلے جا رہے ہو تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اس مسئلے کو حد سے زیادہ سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بیڈ پر لیٹتے ہی آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آ جائے گی، تھوڑا ٹائم لگ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، آپ بس اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنی ترقی اور خواہشات کی تکمیل کے لیے دعائیں مانگ لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، احادیث کا مطالعہ کر لیں
اور بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں، آپ اپنی مرضی سے اس چیز سے اس لمحے فائدہ اٹھائیں۔ رات کا کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھا لیا کریں اور کھانا ہلکا پھلکا اور تھوڑی مقدار میں ہونا چاہیے تاکہ رات نیند کے دوران پیٹ، گردے اور دوسرے اعضاء پر لوڈ کم پڑے۔ اگر ٹائم کی بات کریں تو شام 7 بجے تک آپ کا ڈنر ہو جانا چاہیے۔ وضو کر کے سونے سے اچھی نیند آتی ہے۔ کچھ لوگوں پر یہ چیز بھی کام کرتی ہے کہ جب وہ ہلکے سے گرم پانی سے نہا کر سوتے ہیں تو انہیں اچھی نیند آتی ہے۔ دودھ میں بادام ڈال کر پینے سے اچھی نیند کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 5 تھنگس ناٹ ٹو ڈو فار بیٹر سلیپ۔ سونے سے پہلے ٹی وی نہ دیکھیں۔ ٹی وی آپ کی نیند کو کم اور لیس پروڈکٹیو بنا دیتی ہے۔ سونے سے پہلے نیوز وغیرہ سے گریز کریں۔ ڈراؤنی مووی مت دیکھیں، ہارر اسٹوریز بھی مت پڑھیں۔ نیند سے پہلے موبائل اور کمپیوٹر استعمال کرنے کا نہیں۔ گیمز مت کھیلیں کیونکہ اس طرح نیند آ بھی رہی ہوگی پھر بھی نہیں آئے گی۔ ایکسائٹڈ باتیں اور چیزیں بھی نیند پر ایفیکٹ ڈال سکتی ہیں۔ اپنے کام کی کوئی بھی چیز اپنے بیڈ پر مت لے جائیں۔ کاموں کی ٹینشن کو گھر کے باہر ہی چھوڑ کر آئیں تو اچھا ہے۔ آفس کا کام ہو، کاروبار کا کام، وہ سب گھر سے باہر ہی ہونے چاہیے، اور گھر میں لے کر بھی آ گئے تو بیڈ پر مت لے کر آئیں۔ آپ نے اپنے بیڈ کا استعمال صرف نیند کے لیے کرنا ہے، آرام اور سکون کے لیے کرنا ہے۔ آپ سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے ہی چائے، کافی، سگریٹ، پان، گٹکا اور نشاور چیزوں کو استعمال کرنا بند کر دیں۔ لڑائی جھگڑا، بحث و مباحث، ٹینشن کریٹ کر کے بیڈ پر مت جائیں۔ اگر آپ نیند کی ٹیبلیٹس لیتے ہو یا لینا چاہتے ہو یا کوئی دوسری دوائی نیند کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک اہم سائنٹیفک فیکٹ بھی بتا دوں کہ 3 ہفتے کے بعد اس کا اثر کم ہو جاتا ہے اور دوائی کا ڈوز بڑھانا پڑتا ہے۔ بعد میں تو کچھ لوگوں کی ایسی حالت ہو چکی ہوتی ہے کہ انہیں نیند کی ٹیبلیٹ سے بھی نیند نہیں آتی۔ اچھی نیند کے لیے سب سے اہم ہے کہ آپ کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو، مطلب پراپر فوڈ۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے نیند کے لیے وہ ہے سونے کا سکیڈول، کہ آپ کس ٹائم سوتے ہو اور کس ٹائم اٹھتے ہو۔ دوست، آپ اپنا پراپر شیڈول بنائیں اور اس سے فالو کریں۔ کچھ دن میں یہ آپ کی عادت بن جائے گی اور دماغ آٹومیٹیکلی اس شیڈول کو فالو کرنا شروع کر دے گا۔ تیسری سب سے اہم چیز ہے کوالٹی نیند کے لیے ایکسرسائز۔ چوتھی چیز ہے اچھی نیند کے لیے تھنگس ٹو ڈو۔ آپ سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں، ہلکا پھلکا کھانا ہو۔ 5ویں چیز ہے کوالٹی سلیپ کے لیے تھنگس ناٹ ٹو ڈو۔ آپ نے سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے چائے، کافی، سگریٹ اور نشہ استعمال نہیں کرنا، بحث و مباحث، جھگڑا اور ٹی وی سے گریز کرنا ہے۔ 5 گھنٹے میں اپنی نیند پوری کریں اور صبح فریش اٹھیں۔ صرف 5 گھنٹے میں آپ کی نیند تب پوری ہوگی جب آپ اوپر بتائی گئی باتوں پر عمل کرو گے۔ اوپر بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے سے آپ کی نیند گہری ہوگی اور جلد پوری بھی۔ نیچے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے، آپ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ایک ایسی ایکسرسائز بھی بتائی گئی ہے جس سے آپ کو گہری نیند آئے گی۔ اس ویڈیو میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے، اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو اس سے دہرائیں۔ وہاں پر آپ نے یہ فقرہ دہرانا ہے، میری روزانہ 5 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے اور میں صبح فریش اٹھتا ہوں۔ اگر آپ وہ سب نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم اس ایک فقرے کو رات سوتے لمحے دہرانا شروع کر دیں اور اس وقت تک دہراتے رہیں جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے۔ اس عمل کو 1 ہفتے تک کنٹینیو کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی 5 گھنٹے میں نیند پوری بھی ہوگی اور آپ صبح فریش اور تازہ دم بھی اٹھو گے۔